بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہیں۔ آج کی نشست میں ہم سورہ رات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ رات کا معنی ہوتا ہے کڑک، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو رات کہا جاتا ہے، را، عین اور دال۔ اور یہ کلمہ اس سورہ کی آیت نمبر 13 میں استعمال ہوا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ کڑک بھی اس کی تعریف اور تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ تو اس سورہ پاک میں 43 آیات ہیں اور اس کا نام سورہ رات اس لیے رکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا سکے کہ یہ بجلی، اس کی کڑک، یہ بارش اور یہ اندھیرا اور اجالا، یہ سبھی کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ چونکہ جب بجلی کی کڑک ہوتی ہے آسمان میں تو ہم توجہ سے دیکھتے ہیں، ہماری توجہ اسی طرف جاتی ہے، تو اس کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس کا نام سورہ رات رکھا کہ جو چیز توجہ کھینچ لے انسان کی، وہ اس قابل ہے کہ اس کے متعلق غور و فکر کیا جائے۔ جب اس کے متعلق غور و فکر کیا جائے جو مخلوق ہے، تو پھر خالق کے متعلق ضرور سوچا جائے کہ کون ہے وہ ذات جس نے اتنی ہیبت ناک چیز پیدا کی ہے۔ جب انسان اس انداز میں سوچتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ توحید تک پہنچ جاتا ہے اور توحید کا کامل عرفان اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اس سورہ پاک میں یہ چیز سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اکثر اس کی آیات مکہ پاک کے اندر نازل ہوئی ہیں، بہت کم آیات ہیں جو مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ اکثر آیات اس کی مکی ہیں، تو اس کو مکی صورت ہی کہا جائے گا۔ اس آیت کے جو مضامین ہیں، جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ توحید کا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کے متعلق بات کی کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے۔ کیا؟ قرآن۔ گویا کہ قرآن کو بھی حق کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی حق ہے، اسلام بھی حق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید مکمل جو کتاب ہے یہ حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس حق کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حق نہیں ہے، شاید وہ دل میں یہ شک رکھتے ہیں کہ اسے کسی بشر نے بنایا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو آپ کی ذات حق ہے، اور دوسرا جو قرآن نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، یہ حق ہے۔ اور اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں شک و شبہ کیا جا سکے، جس میں کسی قسم کی یہ بات کی جا سکے کہ شاید یہ لفظ ایسا نہ تھا بلکہ ایسا تھا۔ 14 صدیوں سے
جب سے قرآن نازل ہوا، نسل در نسل یہ ہمارے نسلوں تک پہنچا، ہم تک پہنچا یہ قرآن، تو یہ بعین ہی اسی طرح قرآن ہمارے سامنے ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد دوسرا مضمون بڑا اہم ہے جس پر اللہ رب العزت نے بات کی کہ قرآن مجید حق ہے، اور حق ہونے کے بعد دوسرا اہم پہلو اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہم نشانیاں روزانہ دیکھتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر ان نشانیوں کے اوپر جاتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ ہم یہاں پر ایک چھت کھڑی کرتے ہیں تو ستون کھڑے کرتے ہیں، اور ہزار بار سوچتے ہیں کہ اس میں کون سا میٹیریل استعمال کیا جائے تاکہ یہ چھت جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ انجینئر بلاتے ہیں، اس کی باقاعدہ پلاننگ پرمیشن ہوتی ہے، اس کا ایک نقشہ تیار کیا جاتا ہے، تب جا کر ہم ایک چھت کھڑی کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی ہم یہ پابندی لگاتے ہیں کہ یہ 50 سال کے لیے ہے، 100 سال کے لیے ہے، 200 سال کے لیے یہ چھت کارآمد ہوگی۔ جب وہ 200 سال گزر جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو انٹیک میں لے جاتے ہیں، آثار قدیمہ کے اندر لے جاتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی رہ نہیں سکتا، یا ہم اس کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ آسمان کی چھت کو دیکھو، تمہیں یہاں پر نہ کوئی سوراخ نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی ستون نظر آئے گا۔ سوراخ کہ اس لیے کہ جب بارش برستی ہے تو شاید ہم یہ سوچیں کہ آسمان کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو چکا ہے۔ ہماری چھتیں جو ہے جب ٹپکتی ہیں، پانی ٹپکتا ہے اس میں، تو اس میں کوئی نہ کوئی سوراخ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے تو چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان میں نے پیدا کیا ہے، نہ تو اس میں کوئی ستون آپ کو نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی سوراخ، کہ جب بارش برس رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے جس کی وجہ سے بارش برس رہی ہے، اور اگر یہ چھت کھڑی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قوت ہے، جس کی وجہ سے یہ چھت کھڑی ہے بغیر سہارے کے، بغیر ستون کے۔ تو یہ کیا ہے، اس کے متعلق ہم سوچیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسری نشانی بیان فرمائی، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ وہ ایک وقت کے اوپر طلوع ہوتے ہیں پھر غروب ہو جاتے ہیں۔ چاند کی منزلیں ہیں، سورج کی منزلیں ہیں۔ اس لیے تو ہم آبزرویٹری کے ذریعے پہلے سے چاند کا تعین کر لیتے ہیں، اور پھر سنت کے مطابق ہم چاند کو دیکھتے ہیں۔ آج کل یہ جو مسائل اٹھتے ہیں کہ رویت ہلال، مون سائٹنگ، اس کے متعلق کیا کہا جائے؟ اسلام نے اور فقہ اسلامی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو جدید آلات ہیں ہم ان کو دیکھیں، ان کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنت طریقہ ہے اس کو ہم پریفر کریں گے، اس کو ترجیحاً ہم اپنے سامنے رکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے۔ لیکن وہ ممالک جن میں ہمیشہ موسم جو ہے وہ خراب رہتا ہے، غیر معتدل ممالک، ایک ہوتے ہیں معتدل ممالک اور ایک ہوتے ہیں غیر معتدل ممالک۔ جو معتدل ممالک ہے اس میں تو چاند دیکھنا جو ہے ہر صورت میں ضروری ہے، لیکن جو غیر معتدل ممالک ہیں ان میں ہم جو آبزرویٹری ہے اس کی ہیلپ لیں گے، اور اس کی ہیلپ کے ذریعے ہم اسلامی مہینوں کے تعین کی طرف آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، اور یہ کس لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم اس میں دنوں کا حساب لگا سکیں، اس میں مہینوں کا حساب ہو،
اس میں صدیوں کا حساب ہو، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کمپیوٹر ٹیکنالوجی بڑی آگے تک جا چکی ہے، سفر کر چکی ہے، تو ہم جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اب ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے جب ہمارا دادا فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تو اس وقت دن کیا تھا، سیچرڈے تھا، سنڈے تھا، منڈے تھا، کیا تھا۔ اس حد تک یہ کیا، یہ ساری تسخیر کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ تسخیر کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ کتنا بڑا سورج ہے اور کتنا بڑا چاند ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند کہ اللہ رب العزت نے اسے ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایک ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور پھر خود وہ ارشاد فرما رہے یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، نشانیاں خوب واضح کرتا ہے۔ کیوں نشانیوں کو واضح بیان کر رہا ہے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو۔ یہ ہے وہ نقطہ جو قرآن بتانا چاہ رہا ہے، اور قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں کہ یہ سورج چاند مسخر ہم نے کیوں کیے تمہارے لیے، اور یہ آسمان کو بغیر ستون کے ہم نے کھڑا کیوں کیا، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ رب کی ملاقات کا یقین دراصل ایمان ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں ایمان کی پختگی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ جب انسان کا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے خالق و مالک کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانے گا اور اپنے دل میں ایمان کو پختہ کرے گا۔ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یکسو ہو جائے گا، اندر کے سارے بت پاش پاش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کتنے بت ہیں جو ہمارے اندر ہیں، کہیں انا کا بت ہے، خود غرضی کا بت ہے، کینہ کا بت ہے، حسد کا بت ہے، دولت کی محبت کا بت ہے۔ یہ کتنے بت ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ کعبہ کے اندر تو 365 بت تھے، وہ توڑ دیے گئے۔ ہمارے اندر تو کعبہ کے اندر جو بت رکھے گئے تھے اس وقت، جن کو فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیا گیا، کعبہ بتوں سے پاک، ایک اللہ کی توحید کا مرکز، بس ایک خدا کو ماننے والے وہاں حاضر ہوتے۔ ایک ہمارا اندر ہے، وہ دل ہے جس کے اندر خدا رہتا ہے۔ نہ جانے کتنے بت ہم نے اپنے اندر سما رکھے ہیں، پال رکھے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، تراش لیے ہیں۔ ان بتوں کو توڑنا ہوگا تاکہ جو دل مرکز خدا ہے، اس دل میں صرف خدا کا نور رہے اور کچھ نہ رہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اے قرآن کو پڑھنے والے، اے سورہ رعد کے اندر غور و فکر کرنے والے، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو تم روزانہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہو، سورج کو چمکتا دیکھتے ہو، رات کو سونے سے پہلے چاند کو چمکتا دیکھتے ہو، ستاروں کی جگمگاہٹ دیکھتے ہو، آسمان کو بغیر ستون کے دیکھتے ہو، یہ ساری نشانیاں رب کی ملاقات کا یقین دلانے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر مزید نشانیاں ہیں خدا کی، یہ پہاڑ، یہ نہریں، اور پھر اس میں دن اور رات کا ظہور، کبھی دن ہے کبھی رات ہے۔
نہروں کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے؟ پہاڑوں پہ برف ہوتی ہے، برف پگھلتی ہے، وہ ندیوں نالوں کی صورت میں جو ہے وہ اکٹھے ہو کر وہ پانی دریا کی صورت اختیار کرتا ہے، دریاؤں میں پانی آتا ہے۔ اب وہ دریا جہاں جہاں سے گزرتے ہیں زمین کو سیراب کرتے ہیں، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اناج، پھل پھول، کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ گندم ہے، چاول ہے، پھل ہے، پھول ہے، ایون اگر سالن کے اندر جو ہے وہ آخر میں ہم دھنیا نہ ڈالیں تو سالن کا ذائقہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے۔ ایک چیز بھی مس ہو جائے ہماری کری کے اندر تو کھانا کھانے کا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز ہمیں دی، کس کس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں، اس کا ہم انکار کریں گے؟ اتنی تو نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پہاڑ اور یہ نہریں، چونکہ ان کا تعلق ہے آپس میں، کہ پہاڑوں سے پانی جو ہے وہ نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر آتا ہے، اور پھر یہ دریا جو ہے یہ آگے زمینوں کو سیراب کرتے کرتے سمندروں میں جا ملتے ہیں۔ سمندر بھی اللہ کی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ یاد رکھیے کہ نہر کا معنی جو ہے یہ عربی زبان میں یہ دریا کو کہتے ہیں، اور اردو میں نہر کا معنی اور ہے کہ جو دریا سے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں نہر کو دریا کہتے ہیں۔ جیسے نہر النیل، آپ کبھی مصر میں جائیں یا آپ دیکھیں جو مصر کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس میں نہر النیل ہے، دریائے نیل، یعنی وہ نہر نہیں ہے جس کو ہم نہر کہتے ہیں اردو زبان میں۔ سوڈان والے جو ہیں وہ دریا کے لیے بحر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بحر النیل۔ آپ کبھی خرطوم جائیں تو چونکہ عربی زبان کے لہجے ہیں مختلف، اس کے ایکسنٹ ہیں، ڈائلیکٹ ہیں، ایک لوکل زبان بنتی ہے، ایک انٹرنیشنل زبان بنتی ہے، تو میں نے ساتھ اس لیے بھی یہ ٹچ دیا ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو سکے کہ عرب لوگ جو ہیں، جو اہل لغت ہیں، وہ کس لفظ کو کس معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو دریائے نیل کو وہ بحر النیل کہتے ہیں۔ جب مصر سے دریائے نیل چلتا چلتا سوڈان میں داخل ہوتا ہے، خرطوم کے اندر آتا ہے، تو وہاں پر اسے بحر النیل کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآنک زبان میں نہر کا معنی جو ہے وہ دریا ہے، اور بحر کا معنی جو ہے سی ہے، سمندر ہے۔ یہ لینگویج کے حوالے سے ایک نقطہ آ گیا تو میں نے کہا میں اسے بھی واضح کر دوں۔ اللہ رب العزت کی یہ ساری توحید کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اب وقت ہے سمجھنے کا، اب تمہارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، تو کیوں نہ ان کو حق کو سمجھنے کے لیے استعمال کرو۔ اگر تم نے انہیں حق کو سمجھنے کے لیے استعمال نہ کیا تو وقت گزر جائے گا، اور پھر زندگی کی شام بھی ہونی ہے۔ جب زندگی کی شام ہوگی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، کیا جواب دو گے اس وقت؟ یہ وقت ہے ماننے کا، مان لو آپ۔ تو کتنے پیارے انداز میں جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، وہ خالق اپنی مخلوق کو سمجھا رہا ہے۔ 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا، ماں باپ پھر بھی کسی نہ کسی موقع پر بچہ زیادہ نافرمان ہو، بات نہ مانتا ہو تو آگ کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا کس پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑا اہم موضوع کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ اللہ رب العزت نے تبدیلی کا اختیار ہمیں دیا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ بذات خود سارے کام ہوتے جائیں گے، خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، دو راستے ہمارے سامنے رکھے، بدی کا اور نیکی کا، ہم نے خود راستوں کو اختیار کرنا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے انسان کو دکھا دیے، نیکی کا راستہ ہے اور بدی کا راستہ ہے۔ اب ہم خود مختار ہیں ان راستوں کو اختیار کرنے میں۔ ہدایت کا راستہ اختیار کریں، دلالت کا راستہ اختیار کریں، کس راستے پہ چلیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کوئی قوم اپنی حالت بدلنا چاہتی ہے تو میری رحمت اس کے شامل حال تب ہوگی کہ جب وہ اپنی حالت کو خود بدلنا شروع کریں گے۔ اپنے اخلاق کو ہم بدلیں، عادات کو بدلیں، اطوار کو بدلیں، سوچ کو بدلیں۔ اب یہ ایک کہا جاتا ہے جی ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ایک رب کے آگے جھکنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ مجھے مانو میں اللہ کا رسول ہوں، کہتے جی آپ ہمارے باپ دادا کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا تو انہی بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ کذالک وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا کہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اگر باپ دادا غلط کرتے ہیں تو کیا ہم بھی غلط کریں؟ اللہ نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں تو ہم اپنے عقائد کو درست کریں، وہ عقیدہ رکھیں جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ تو جب تک انسان اپنی ذات کو خود نہ بدلے، اللہ تعالی کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا، عادت کو بدلنا ہوگا۔ نماز نہیں پڑھتے، عادت کو بدلنا ہوگا، نماز پڑھنے کا عادی بنانا ہوگا۔ سچ نہیں بولتے، سچ بولنے کا عادی بنانا ہوگا۔ حسن سلوک نہیں کرتے، حسن سلوک کرنے کا عادی بنانا ہوگا۔ یہ ساری عادات، اطوار، اخلاق ہمیں خود بدلنے ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کے خود ذمہ دار ہیں، بچوں کی عادات و اطوار، اور یہ قومیں ایک فرد سے بنتی ہیں، قوم ایک فرد سے تیار ہوتی ہے، کہ جب ایک فرد درست ہوتا ہے تو قوم درست ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آگے بھی کچھ مضامین ہیں سورہ رات کے حوالے سے ہم بیان کریں گے، تو ہم ایک مختصر سی بریک کے اوپر جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بریک ختم ہونے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس وقت آپ کو اپنے سوالات پوچھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ اپنے سوالات پوچھیں گے۔ ایک مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم سورہ رات کے مضامین کو بیان کر رہے تھے۔ آگے ایک بڑا اہم موضوع جس پر سورت کا نام بھی رکھا گیا کہ یہ بجلی کی کڑک، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ تو اس لیے اس کے متعلق ضرور غور و فکر کرو کہ اللہ رب العزت نے اسے تمہارے لیے نشانی بنایا ہے، اور اس کو تم سمجھ کر پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور پھر اس بعد میں ہم دیکھتے کہ جو آیات ہیں
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ تو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، زمین کا ذرہ ذرہ اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہی ہے۔ انسان کو سجدہ کرنا ہے کہ جب کائنات کی ساری چیزیں، ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنا ہے، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ ایک اور بڑا اہم فلسفہ کا مسئلہ جو دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں بحث میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سروائیول فار دا ایگزسٹنس، تنازع للبقاء، دنیا کی ہر چیز بقا کی جنگ لڑ رہی ہے کہ اپنی ذات کو باقی کیسے رکھا جائے۔ اگر آپ غور و فکر کریں، دیکھیں اپنی ذات کو، تو ہم بھی دن رات کوشش کرتے ہیں کہ اچھی نوکری مل جائے، اچھا لائف سٹائل ملے، تاکہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے تنازع للبقاء کا جو فلسفہ ہے، ہم ہر کوشش کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ ایک فرد محنت کرتا ہے، قوم محنت کرتی، ملک محنت کرتا ہے۔ جب قومیں تنازع للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اس جنگ کو جیت جاتی ہیں، اپنا وجود منوا لیتی ہیں، اس وقت پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، بقائے اصلو۔ جب اس سطح کے اوپر آ کر ساری قومیں جو ہیں اب وہ باقی ہیں، ترقی یافتہ اقوام کی ایک صف ہے جو باقی ہے، اب ان میں ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے۔ وہ نئی جنگ کیا ہے؟ کہ اب جو زیادہ بہتر ہے وہ باقی رہے گا، جو قوم زیادہ نفع آور ہے وہ باقی رہے گی۔ اس طرح کاروبار ہے کہ ایک کمپنی جوتیاں بنا رہی، دوسری کمپنی بھی بنا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے محنت کی کہ وہ اپنا وجود بنوا سکے، وجود بنوا لیا انہوں نے۔ اب دوسرا مرحلہ کمپنیز کے درمیان شروع ہوا کہ جو ان میں سب سے زیادہ بہتر ہے وہ آگے آئے گی، وہ آگے ترقی کرے گی، اس کا نمبر 1 ہوگا۔ تو یہ دو فلسفے جو دور حاضر میں ایجاد کیے گئے اور کہا گیا کہ یہ ماڈرن ٹائم کا بہترین فلسفہ ہے جو فلاسفر نے پیش کیا ہے۔ محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر سورہ رعد کی آیت نمبر 17 آپ دیکھیں تو قرآن نے یہ نظریہ 14 صدیاں پہلے پیش کر دیا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر ہے، سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے، جھاگ، وہ اس کو زبد کہتے ہیں، زبد، زا، با اور دال، زبد۔
ضبط کا معنی کیا ہے؟ جو اوپر جھاگ ہے، جب لہریں آتی ہیں ٹکراتی ہیں آپس میں تو جھاگ پیدا ہوتی ہے، لیکن جھاگ تو ہمیشہ نہیں رہتی، جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ نظریہ دے رہا ہے، وہ اما الزبد فیذهب جفاء، جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، لیکن جو چیز انسانیت کو نفع دیتی ہے وہ ہمیشہ زمین میں رہتی ہے۔ تو قرآن نے بڑا خوبصورت نظریہ دیا ہمیں، اور قرآن کے ماننے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کی لاریب کتاب ہمیں کیا بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ اگر تمہارے اعمال، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار جھاگ جیسا ہے، وقتی ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر تمہاری سوچ سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو تم ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ تمہاری بنائی ہوئی چیزوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تم امر ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، خود پیدا کرے گا، کیونکہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ یو آر دا فٹیسٹ پرسن ان دس ورلڈ، کہ تم ہی سب سے زیادہ مناسب انسان ہو اس دنیا میں۔ ثابت کرنا ہوتا ہے انسان کو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کام کے ذریعے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ درست ہے، فائدہ مند ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع آور ہو، جو انسانیت کے لیے نفع آور ہو، وہ خیر ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہتی ہے۔ اگر ہم اس زمین پر اپنا اچھا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نیک عمل کرنا ہوگا، اچھا اخلاق، اچھا کردار پیش کرنا ہوگا، تاکہ اس نیک عمل اور اچھے کردار کے ذریعے ہم آگے بڑھیں، دنیا کو فائدہ پہنچائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ اہل اسلام، اسلام کو ماننے والے پوری دنیا کے لیے نفع آور ہوتے ہیں، دنیا کو نفع دیتے ہیں۔ ایک اور اہم موضوع جس کی طرف سورہ رات کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے وہ ہے صبر۔ ایک تو صبر یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں صبر کرنے کے لیے، کہ ہمیں صبر کرنا ہے ہر صورت میں، لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے صبر کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ صبر اللہ کی رضا کے لیے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہوئے تاکہ رب راضی ہو، خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، بات ہی نہیں کی، صبر کیا، اپنے آپ کو روک لیا، کنٹرول کیا اپنی ذات کے اوپر، نہ صرف تکالیف کے اوپر صبر کیا بلکہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس کے ساتھ نماز بھی قائم کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے رہے۔ اور تیسرا کام کیا کیا انہوں نے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو اللہ نے دیا ہے
جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے رہے، خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی اور سب کے سامنے، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے رہے، صدقہ کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا جواب اچھائی سے دیتے رہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اچھا انجام۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم مشکل مصیبت آ جائے، کوئی ہمیں پریشان کرے، تنگ کرے، ہم مجبور ہیں صبر کرنے کے لیے، کیونکہ بڑا آدمی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ زاویہ بدل دیں صبر کا، صبر کا زاویہ کیا بدلیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں، میں نے روک لیا اپنی ذات کو، کنٹرول کر لیا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ محترم ناظرین، پروگرام جاری ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے پروگرام کا۔ آپ اس حصے میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو صبر اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ اللہ کے خاص بندے کرتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ لیکن ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا خاص بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جب بندہ خاص ہو گیا تو پھر صبر بھی کرتا ہے۔ اس لیے ایک اور مقام پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب بھی صبر کا دامن تھامنا ہے تو پھر نماز ضرور ادا کرو ساتھ، کیونکہ ویسے صبر نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دل کو قرار ہی نصیب نہیں ہوتا، مصیبتیں زیادہ ہیں، دل کو آرام نہیں ملتا، کیا کریں اب ہم؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صرف اپنی ذات کو کنٹرول کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اور تقاضے بھی ہیں کہ صبر کب ملتا ہے۔ 3 چیزیں اور بھی کرنی ہوتی ہیں صبر کے ساتھ۔ پہلی چیز، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، اور پھر خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تاکہ صبر جو ہے وہ ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے، ہمارے دل کو سکون نصیب ہو، اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، تاکہ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو پھر صبر آتا ہے، تب صبر کا حقیقی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ صبر جو ہے وہ لفظوں میں رہ جاتا ہے، صبر لفظی ہے، مانوی نہیں ہے، مانوی نہیں ہے صبر، صبر لفظی ہے۔ اگر صبر کا معنی سمجھنا ہے تو پھر ہمیں یہ 3 چیزیں ساتھ کرنی ہوں۔ ایک اور اہم بات کہ دل کو اطمینان کب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ اور پھر ایک قرآنی قاعدہ بیان کیا، یہ قرآنی قاعدہ ہے، ایک باقاعدہ مضمون ہے، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ اس مضمون کو بخوبی جانتا ہے۔ قرآن سے بے شمار علوم و فنون صادر ہوئے، نکلے، اور ان قرآنی علوم میں ایک علم یہ بھی ہے القواعد القرآنیہ، قرآنک رولز، یا Allah's رولز کہہ لیں، اللہ کے قواعد، اللہ کے قوانین۔ تو ان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اے قیامت تک آنے والے لوگوں، سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔
یہ قرآنی قاعدہ ہے، بے شمار قرآنی قاعدے، ان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرے گا انسان، دل کو سکون نصیب ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ذکر کرے، اگر وہ ذکر ہی نہ کرے تو پھر اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ ذکر کرنا شرط ہے، انسان جب ذکر کرتا ہے تو پھر دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سیٹ رول ہے، اس پر عمل کرنے والا دل کا سکون پا لیتا ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ سورہ رات جو ہے اپنے بے شمار موضوعات کو بیان کرتے ہوئے اپنی آخری موضوع کی طرف جا رہی ہے، اور وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے۔ ایک نبی کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو اس نے ادا کرنی، اس کا نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام حق پہنچا دینا۔ اہل کفر کہا کرتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اہل کفر کہتے تھے آپ تو بھیجے ہوئے نہیں ہیں، بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، بس۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ آپ کھل کر ان کے سامنے یہ بات کہہ دیں، اہل کفر کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے۔ مکہ سورہ ہے، مکہ پاک کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، وہی کہا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اللہ نے پہلے ان کا اعتراض ذکر کیا۔ اب دیکھیں اس سے بڑی اور کیا سچائی ہوگی؟ اعتراض قریش مکہ، اہل کفر مکہ کے اندر رہنے والے کر رہے ہیں، اور جواب خدا دے رہا ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو رد عمل کے طور پر اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو جواب دے گا، آپ کی طرف سے جواب ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ تو اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ خود جواب دے گا۔ اگر کوئی بد تہذیبی کرتا ہے آپ کے ساتھ، بدتمیزی کرتا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، اگر آپ ایک سچے دائی ہیں، مبلغ ہیں، تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑیے اللہ تعالیٰ کس طرح ان کا قلع کما کرتا ہے، کیسے ان کو جواب دیتا ہے۔ اللہ اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اور یہ گواہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، دیکھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی گواہ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب کا علم کب آئے گا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ کیا ہم نیکی کے گواہ نہیں بننا چاہتے؟ یقیناً ہم نیکی کے گواہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں کہ بھائی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ سورہ رات کا اختتام اسی بات پہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے ہمارے کسی بھائی کے ساتھ،
اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ زیادتی ہوئی، تاکہ ہم آئندہ یہ زیادتی نہ ہونے دیں، زیادتی کا کلا کما کر سکیں۔ ومن عنده علم، ہم گواہ تو بنے نیکیوں کے، نیکی کا گواہ بننا اور بری چیز کو برا کہنا، یہ اہل کتاب کی سنت ہے، اہل کتاب کا شیوا ہے۔ ہم اہل قرآن ہیں، کتاب قرآن ہماری کتاب ہے، اور جب تک ہم گواہ نہ بنیں گے نیکیوں کے، کہ ہم نیکیوں کے گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے نیکیاں ہو رہی، اور بری چیز کو برا نہ کہیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے بری چیز کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، کوشش کرے اس کو ختم کرنے کی۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کے ساتھ طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے تو بات کرے، اچھا کو اچھا کہے، برے کو برا کہے۔ فمن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی بات نہیں کہہ سکتا، دل میں تو برا جانے نا، دل میں برا سمجھے اسے۔ وذالک اضعف درجۃ الایمان، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے، یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ ہم تو اپنے دل میں بھی بری چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ تو سورہ رات کا اختتام اس بات پر ہوا کہ وہ گواہ بنے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ بھی گواہ ہے اچھائیوں کی، نیکیوں کی، اچھے کردار کے، وہ لوگ بھی گواہ ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک اللہ گواہ ہے اور ایک اہل ایمان گواہ ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے گواہی کے ساتھ گواہی نہ دیں گے سچائی کی؟ اللہ رب العزت ہمیں سورہ رات کے ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ سورہ رات کا خلاصہ اور ان کے مضامین پر آج روشنی ڈالی گئی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورہ ابراہیم کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔